اینٹ کا جواب پھول سے دو. تو آپ بڑی تعجب والی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے تو یہی بتایا گیا نا, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اگر اس معاشرے میں رہنا ہے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا سیکھو. تو اس طرح وہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا. میں آپ کو اپنا واقعہ میرا پڑوسی سچا واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے پڑوسی بلڈنگ میں ہماری جو ہمارے اوپر فلیٹ میں ایک صاحب رہتے تھے, اوپر نہیں بلکہ نیچے کے فلیٹ میں رہتے تھے. اب میں گھر پر موجود نہیں تھا. ہمارے گھر کی خواتین اور ان کے گھر کی عورتوں میں کچھ چپکلش ہو گئی, شکر رنگی ہو گئی, پتہ نہیں کوئی سی, ابھی تک پتہ نہیں کہ مسئلہ کیا تھا, تو کچھ ہو گئی. میں ان دنوں شہید مسجد کھارا در میں امامت کیا کرتا تھا. بہت پرانی دعوت اسلامی کی شروعات تھی, لیکن دعوت اسلامی چل پڑی تھی اور ہزاروں اسلامی بھائی میرے ساتھ ہو چکے تھے, چل پڑے تھے. ان دنوں کی بات ہے. میں کہیں قافلے میں گیا ہوا تھا, مدنی قافلے میں. تو جب میں مدنی قافلے سے واپس پلٹا تو مجھے بتایا کہ وہ فلاں آپ کا پڑوسی جو ہے اس نے آپ کی یہاں آیا تھا, وہ آپ کے پاس بہت بکھرا ہوا تھا اور یہاں لوگوں کے سامنے اس نے آپ کو برا بھلا کہا, شور مچایا اور بولا کہ میں الیاس قادری کا بوجھ چڑھاؤں گا کہ یہ بہت غلط آدمی ہے. اچھا, میں نے یہ سب سن لیا. اچھا, اس کی جگہ آپ ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ اگر معزز ہوتے معاشرے میں, ہزاروں آدمی آپ کے ماننے والے ہوتے اور کوئی آپ کی امامت کی جگہ آپ امامت پر ہوتے یا کوئی ایسی معزز جگہ پر آپ نوکری کر رہے ہوتے اور وہاں سب کے سامنے جو آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے, شور مچائے, تو آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ وہ میرا کیا, آپ نے بھی اس کو چھوڑا تھوڑی ہوگا حضور. آپ کے بھی ساتھ ہزاروں لوگ ہوں گے, آپ بھی گئے ہوں گے. اس نے غلطی تو کر ہی لی, آپ کو سب کے بیچ میں سے چھیڑ تو دیا نا. میں تھا نہیں اس کو, آپ کو پتہ چلا پھر آپ نے تھوڑی چھوڑا ہوگا اس کو. میں نے واقعی نہیں چھوڑا اس کو. میں نے ایسا سبق دیا کہ اس سبق کو آج میں الحمدللہ فخریہ بیان کر سکتا ہوں. کیا ایسا کیا آپ نے؟ اس کا مال جلوا دیا, اس کی کار جلا دی, اس کو بہت بھاری نقصان پہنچا دیا. آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے, ایسا کیا آپ نے بتائی نا. الحمدللہ میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میں اس کو فخریہ بیان کر سکتا ہوں الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے. تو لیجیے سنیے میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو سمجھیے کہ میں موقع کا منتظر رہا. میں نے اس کے ساتھ کوئی بات چیت یعنی کہ اس حوالے سے نہیں کی. تو ایک بار کچھ دنوں کے بعد ایک بار وہی شخص کچھ لوگوں کے ساتھ گلی میں کھڑا ہوا تھا اور میں آیا. اچھا, پھر تو آپ نے سب کے, اس نے آپ کو چنی چھوڑا تھا, آپ کو تو سامنے موقع مل گیا حضور. آپ نے تو سب کے بیچ میں پھر اس کو ٹھیک ٹھاک سنائی ہوگی. بہرحال تو میں اپنے دوستوں, آپ سن تو لو یار, آپ مہربانی کر کے سن لیجیے. جب میں نے دیکھا کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تو میں قریب ہوا اور میں نے کہا السلام علیکم. تو اس نے باقاعدہ یوں منہ پھیر لیا. ایک تو منہ پھیرنے کا محاورہ ہے نا, اس نے باقاعدہ منہ پھیر لیا, مجھے سلام کا جواب تک نہیں دیا. پھر تو حضور آپ کو بہت غصہ آیا ہوگا. اب تو آپ نہیں چھوڑیں گے اس کو. آپ بولنے سے رہ نہیں سکتا, آپ بولنے سے رہ نہیں سکتا. آپ سن تو لیجیے میں نے کیا کیا. تو جب اس نے منہ پھیر دیا تو میں اس کے مزید قریب ہو گیا اور میں نے ایک دم اس کو اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کو جس نے باہوں میں لے لیا اور اس کا نام لے کر میں نے کہا کہ یار آپ تو کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گئے. تب میں نے اس کو دبایا اس طرح, مطلب یار آپ تو بہت زیادہ ناراض ہو گئے. اب جب میں نے یہ کیا نا تو بس اس کو جو کرنٹ لگا نا, اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. بولا نہیں الیاس بھائی, نہیں, بس آپ گھر چلو یار, بوتل پیتے ہیں. بس نہیں, آپ کو چلنا پڑے گا. آپ یقین مانے میرے اس وار سے شیطان پر جو میں نے وار کیا نا,
اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور سب کو چھوڑا دوستوں کو، اور مجھے پکڑ کے اپنے گھر لایا، عزت سے مٹایا اور مجھے ٹھنڈی بوتل پلائی. اچھا، اور ہمارا جھگڑا ختم ہو گیا. واہ ماشاء اللہ. یعنی یہ گلے شکوے ہی ختم ہو گئے کہ یوں بولا اور کچھ چھڑا ہی نہیں ہوتا، دوستی ہو گئی. یہ آپ کا اپنا ذاتی واقعہ ہے؟ الحمدللہ. آپ قسم کھاؤں تب مانیں گے آپ یار. کوئی ایسے لاکھوں اسلامی بھائی دعوت اسلامی میں نہیں ہے، ایسے لاکھوں اسلامی بہنیں دعوت اسلامی میں نہیں. ہم اگر یہ دادا گیریاں کرتے اور عید کا جواب پتھر سے دیتے ہوتے اور سب سے جھگڑے کرواتے ہوتے، حالانکہ میرے پاس ہزاروں آدمی تھے، آپ شریعت نہیں ہوگی کہ 2-4 کو بیچ دیا ہوگا اور اس کی توڑ پھوڑ بچا دی ہوگی. نہیں ہوتا ہے نا. اور کیا نہیں بھائی، ہم یہ نہیں کرتے. میرے اپنے مکان میں ایک اور بھی واقعہ ہوا. ایک بار ہم مکان کے اوپر جو رہتا تھا نا، میں دن کے وقت تھوڑا آرام کرتا ہوں، اب بھی معمول ہے تھوڑا سا دن کو بھی آرام کرتا ہوں. دن کو میں سوتا تھا، آرام کرتا تھا. وہ بیچارہ زور سے ریکارڈنگ لگاتا اور مائک شاید وہ ہمارے بالکل گھر کی طرف رکھتا تھا، کمرے کی طرف. ریکارڈنگ سے کیا ہو رہا ہے؟ ریکارڈنگ گانے، فلمی گانے اور طرح طرح فل ساؤنڈ کے ساتھ. میں سو نہیں سکتا تھا، میں کبھی کبھی میرا رونا آ جاتا تھا. میں کیا کروں؟ دعوت اسلامی ان دنوں بھی چل تو رہی تھی. یہاں تک کہ پھر میں نے اس سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے ان کے ایک عزیز سے اپنا درد بیان کیا کہ میں یار سو نہیں سکتا ہوں. اس کے رشتے دار سے آپ کو سمجھائے نا کہ یہ اس طرح نہ. اس نے سمجھایا ہوگا، پھر بھی وہ نہیں مانا. یہاں تک کہ اس کو زیادہ غصہ آیا اور اس نے ہماری چھت میں ڈرل سے سوراخ کر دیا. اب تک نہیں پتا کہ اس کو مجھ سے کیا ناراضگی تھی، مجھے واللہ اب تک نہیں پتا. اس نے بیچارے نے سوراخ کر دیا. میں نے پھر بھی اس سے آج تک کوئی بات نہیں کی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، نہ جھگڑا کیا، نہ ایسا موقع ملا کہ میں اس کو اپنی ترتیب میں نہیں لایا. میں لا نہیں پایا، کوئی ایسا موقع نہیں ملا. لیکن الحمدللہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اس سے جھگڑا نہیں کیا. اگر میں یہی رونا کوئی میرے پاس ظاہر کا دعوت اسلامی، اس میں تو قاتل، ڈاکو، جیب کترے، بدماش، کئی طرح کے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ تائب ہو کر دعوت اسلامی میں ہیں. اب مبلغ بن گئے، جیلوں سے نکل کر ایسے بھی ملیں گے جو اب ذمہ دار ہیں دعوت اسلامی ہے، جیلیں کاٹی ہیں. اور جیل میں ہماری جو مجلس ہے نا، وہ جو جیلوں میں کام کرتی ہے، مجلس سے جیل خانہ جات، تو یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو قیدیوں میں بھی کام ہوتا ہے، قیدی بھی داڑیاں رکھتے ہیں. بعض قیدی جو غیر مسلم ہوتے ہیں الحمدللہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے ہم الحمدللہ بہاریں ہیں ہماری. تو تو اگر میں کسی اس طرح کے لوگوں کو ترکیب میں لاتا تو وہ کیا سوراخ کرتا، میں اس کا گھر اڑا دیتا معاذ اللہ. ایک بات بولتا ہوں، لیکن میری منفی سوچ نہیں ہے نا. الحمدللہ میری مطلب ہے کہ اپنی سوچ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. یعنی جب تم بھلائی سے اس کی برائی کو ٹالو گے تو آپس میں اتنے قریب آ جاؤ گے کہ وہ جو دشمن تھا وہ اس کی دشمنی اب دوستی میں تبدیل ہو جائے گی، تو گہرا دوست بن جائے گا. تو یہ ہم قرآن و حدیث کو پیش نظر رکھ کر اگر معاشرے میں رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کہنے کہ الحمدللہ. اب میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اپنے والد کا قصہ بتایا، میرے والد کی سنیں گے؟ سنائیں. مجھے میرے والد کی زیارت بھی نہیں ہوئی کیونکہ سال 1.5 سال 2 سال کا تھا. والد صاحب حج کو گئے اور انتقال فرما گئے. پوری داڑھی تھی والد صاحب کی، لیکن کوئی علامہ یا پیر صاحب نہیں تھے. آپ کے والد صاحب کا انتقال حج پہ ہوا ہے؟ الحمدللہ. مینا شریف میں لو چلی تھی، بہت لو چلی تھی، کافی اموات ہوئی تھی، تو ہمارے والد صاحب لاپتہ ہو گئے تھے. تو ہمارے والد صاحب کے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا جو حج میں تھے ساتھ، کہ ہم لوگ پریشان تھے اور ڈھونڈ رہے تھے. تو ان دنوں شیر بے شہر سنت خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حج پر تھے. تو ان سے ہم نے دعا کی درخواست کی کہ ہم کو یہ مل نہیں رہا، حاجی عبد الرحمن اور والد صاحب کا نام تھا، تو آپ دعا کر دیجیے کہ مل جائے. تو
انہوں نے فرمایا کہ جاؤ مل جائیں گے. تو واقعی وہ ہمیں جدہ کے ہاسپٹل میں مل گئے. پھر ہمیں یوں پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش ہم یہ عرض کرتے ایک اللہ کے نیک بندے سے، بزرگ سے، ولی سے کہ آپ ایسی دعا کر دیں کہ وہ مل بھی جائیں اور ہمارے ساتھ گھر پر بھی بچوں کے پاس آ جائیں. ہم نے کہا تھا مل جائے، تو مل تو گئے لیکن حالت ان کی سیریس تھی حاجی عبد الرحمان بھائی کی. اور پھر انہوں نے 14 ذو الحجہ کو دم توڑ دیا والد صاحب نے جدہ شریف کی اسپتال میں.